بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی پاکستان کے حساب سے آج 15ویں شب ہے، نصف رمضان ہو رہا ہے، اور 15 تاریخ یوم ولادت ہے نواسہ رسول، ابن رسول، ریحان رسول، سبط رسول، کریم اہل بیت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے، کرونا کی وبا کو ختم فرما دے اور ہمارے لیے حرمین شریفین کے راستے کھول دے، آمین اور ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی دوران کے آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ محمد عاقب صاحب کا سوال ہے کہ معذور مسلمان کے لیے روزے کے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معذور، اپاہج، ریٹارٹیڈ، مختلف نام لیے جاتے ہیں، اسپیشل پیپل۔ وہ معذوری کس قسم کی ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جسم کے کسی حصے کا، مثلاً بازو نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن باقی جسم سلامت ہے، تو معذوری کس قسم کی ہے؟ اس کی نوعیت آپ نے نہیں بتائی۔ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت اجازت دیتی ہے تو ضرور رکھیں، سوائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کو روزہ پورا نہ کرنے دے یا اس میں دشواری آئے۔ اگر باقی کوئی اور دشواری نہیں ہے، کوئی اور شرعی وجہ نہیں ہے، تو معذور بھی روزہ رکھے گا۔ ہاں، جس کے حواس سلامت نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رمضان ہے، وہ ہوش میں ہی نہیں ہے، اس کا حکم اور ہے۔ لیکن صرف جسم کا کوئی حصہ متاثر ہے لیکن روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں گے۔ اگلا سوال طلحہ صاحب کا، انہوں نے نام رکھنے کے حوالے سے پوچھا کہ ولی، یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ولی جی کوئی حرج نہیں ہے، نام مبارک ہے، اچھا نام ہے، لیکن مطابقت ہے یا نہیں ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ باقی محمد ولی، ولی محمد نام رکھیں، عبد الولی نام رکھیں، اس کے ساتھ کوئی اور اضافت جو صحیح ہے وہ لگائیں، رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر مال کھو جائے تو یہ تصور کرنا کیسا، یا یہ نیت کرنا کیسا کہ اب یہ صدقہ ہو گیا؟ جی، آپ کی ارادے، آپ کی کوشش کے بغیر کوئی مال ضائع ہوا ہے، اس میں آپ کا کسی طرح دخل نہیں ہے، یعنی آپ کی لاپرواہی سے ہوا، کوتاہی سے ہوا، تو پھر آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے۔ البتہ جو مال ضائع ہو گیا وہ آپ کا مال تجارت تھا، تو اتنے مال کی رقم آپ اپنی زکوٰۃ کے نصاب میں سے نکال دیں گے اور اس کو اپنی جان کا صدقہ سمجھیں کہ اللہ قبول کر لے اور توبہ کریں۔ اگلا سوال
حسام مصطفیٰ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کیا تکافل میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ ہر جائز کام میں آپ کسی طرح بھی حصہ لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جو تکافل ہے اس میں کوئی ایسی شرطیں نہ ہوں، ایسی صورتحال نہ ہو، صحیح ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ماہنور جمال صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر یہ صورتحال میرے سامنے ہو کہ میں دیکھوں کہ خواتین کے ابائل اتنے لمبے ہیں کہ وہ زمین سے گھسٹ رہے ہیں اور اس پر ناپاکی بھی لگی ہوئی ہے، تو اور وہ کامن جو خواتین کی جائے نماز ہے وہاں پر نماز ادا کر رہی ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ احتیاطاً میں گھر پر نماز ادا کروں یا وہیں پر کر سکتی ہوں؟ جی، کون سی نجاست لگی ہے، اس کا کیا حکم ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہے ایک چیز ہے وہ خشک ہو گئی ہے اور اس کا اثر دوسری چیز پہ نہیں جا رہا تو وہ مصلی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن جتنی خواتین ہیں بات آ گئی ہے تو سن لیں۔ پہلی بات تو یہ، جو خواتین عبایا پہنتی ہیں، جو خواتین ساڑی پہنتی ہیں، چادر اوڑھتی ہیں، وہ اگر ان کے ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ حصہ آگ ہے، بھلے فیشن ہو، ویل نام دے دیں آپ اس کو، شادی کا لباس ہے، غرارہ ہے، شرارہ ہے، آپ کے جتنے بھی ایسے لباس ہیں، یا آپ نے ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے، آج کل آپ جین کی پینٹ بھی پہن لیتی ہیں، اور ہماری خواتین اب تو ٹائٹس پہننے لگ گئی ہیں، اللہ کی پناہ، تو وہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ حصہ آگ ہے، قیامت کے دن وہ آگ میں تپا کر جسم کو داغا جائے گا۔ تو ایسا کپڑا جو زمین پر لگتا ہے وہ پہننا ہی جائز نہیں ہے، آپ کو اتنا لمبا نہیں پہننا چاہیے، لیکن اگر وہ نجاست ایسی ہے کہ وہ دوسری جگہ لگی ہے تو لازمی بات ہے کراہت ہوگی لوگوں کو، تو آپ کو ایسے کپڑے اگر پہنے ہیں اس کا کچھ حصہ جس پہ نجاست لگ گئی ہے، نماز کی حالت میں اس کو جسم سے جدا کرنا ہوگا، کیوں کہ وہ نجاست کی مقدار زیادہ ہے تو اس میں آپ کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور دوسروں کے لیے آپ خرابی کریں گی۔ تو وہ خاتون جو صرف نماز پڑھنے مسجد جاتی ہیں ان کو بتا دوں کہ مسجد میں نماز کے لیے خواتین کو نہیں بلایا جاتا، وہ قرآن کریم سننے، درس سننے آتی ہیں، ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں، صرف نماز پڑھنے مسجد میں خواتین نہیں جاتی۔ اگلا سوال عالیہ فاروق صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر اس میں ایک بات اور اضافہ کر دیں، آج کل بہت سی شکایتیں آ رہی ہیں موٹر سائیکل کی بھی، تو ان کے کپڑے پھنس جاتے ہیں اس میں، تو جو خواتین ایسا ڈھیلا لباس جن کا ہوتا ہے، عبایا ہے، چادر ہے، ساڑی ہے، اس کو بہت لپیٹ کر بیٹھیں کیونکہ وہ اس کے ویل میں آ جاتی ہیں اور پھر گرتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، وہ احتیاط بھی ضرور کریں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایسا کوئی چیز جو لٹک رہی ہے وہ ویل میں آ جائے گی تو آپ کی جان کے لیے مسئلہ بنے گی۔ اگلا سوال عالیہ فاروق صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں عصر کی اذان وقت شروع ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہوتی ہو تو کیا اذان سے پہلے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر مجھے حیرت ہو رہی ہے، عصر کی اذان وقت شروع ہونے کے 1 گھنٹے بعد کیسے ہوگی؟ اس کا تو ٹوٹل ٹائم ہی بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ تو ٹائم ہوتا ہے ہمارے حنفیوں کے مطابق، تو 1 گھنٹے بعد کیسے ہوگی؟ اگر کسی نے وہاں پر ویسے اپنی جماعت کے لیے اذان کہی ہے وہ اور بات ہے، لیکن اذان تو وقت پہ ہوتی ہے، تو اذان وقت کے 1 گھنٹے بعد اگر آپ کو یہ شبہ ہوا ہے کہ غیر مقلدوں نے اپنے ٹائم پر دی ہے، ان کا ٹائم پہلے ہو جاتا ہے، احناف کا ٹائم جو ہے اس پہ ہوئی ہے، تو آپ نے وقت کے اندر سورج کو زرد ہونے سے پہلے اپنے وہ نماز ادا کرنی ہے، اور عصر کا ٹائم جب آپ کا سایہ دگنا ہو جاتا ہے تب ہوتا ہے، اور وہ مغرب سے تقریباً 1.25 یا 1.5 گھنٹے پہلے ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں، تسلی کریں، کیونکہ آپ کے سوال سے مجھے حیرت ہوئی ہے۔ اگلا سوال ماہنور صادق صاحبہ کا،
وہ پوچھتی ہیں کہ میری ایک ریلیٹیو کے گھر کے معاشی حالات ٹھیک نہیں رہتے، ان کے شوہر کو بھی بار بار ملازمت سے فارغ کر دیتے ہیں، اس کی کیا کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں گھر پر یہ مشکلات آنے کی، اور کوئی دعا بھی عنایت فرما دیجیے۔ اس حوالے سے بہت مرتبہ گفتگو کی ہے۔ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جو رزق میں تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے ایمانی معاملات دیکھیں کہ کہیں آپ بے ادبی تو نہیں کر رہے، کوئی گستاخی تو نہیں ہو رہی، کسی گستاخ کی حمایت تو نہیں ہو رہی، آپ ماں باپ کے معاملے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے، سگے بہن بھائیوں سے جو صلہ رحمی ان کا رشتے نبھانے کا معاملہ ہے اس میں کوتاہی تو نہیں کر رہے، آپ کی زبان کیسی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایسا معاملہ تو نہیں ہے، یا آپ کے پیسے میں کوئی غلط پیسہ تو نہیں ملا ہوا، کسی کا حق مارا ہو، سود کا پیسہ ملا ہو، ناجائز پیسہ ملا ہو، یا آپ زکوٰۃ وغیرہ صحیح نہیں نکالتے ہوں۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جائزہ لیں کہ کوئی ان میں سے غلط بات تو نہیں ہے، اگر ہے تو توبہ کرے، ورنہ تیسرا کلمہ اور استغفار، یہ 2 چیزیں بہت زیادہ پڑھیں، وضو بے وضو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں سارا دن، تیسرا کلمہ پڑھیں، رات کو عشاء کے بعد سونے تک استغفار زیادہ پڑھیں تو وہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ لیکن ان وجہوں میں سے دیکھ لیجئے گا کوئی ایسی تو نہیں جو آپ کے اندر ہے، تو اس کو درست کرنا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال محمد عاقب صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ معذور چھوٹے بھائی کے دوسرے بھائیوں پر کیا حقوق ہیں؟ ایک شخص ان کا بھائی معذور ہے، دوسرے بھائی اس کے ساتھ کیا کریں؟ جی، یہی سوال ہے۔ جو آپ اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، اس خوف سے کہ اللہ نے مجھے تندرست بنایا، اگر میں ایسا ہوتا تو آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں۔ جتنا آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے اتنا اجر بھی پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی پائیں گے۔ تو اس کو بیکار سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، اس کا خیال رکھیں، سب مل کر اس کی مالی ضرورت، اس کے کپڑے پہننے کھانے کا انتظام، اور اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور شکر کریں کہ آپ اس حال میں نہیں ہیں، اس کے لیے دعا بھی کریں، اس کے ساتھ بھلائی بھی کریں۔ اگلے سوالات ام حسین صاحبہ کے، ان کا پہلا سوال کہ کیا حدیث کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ جی، جو ضروریات دین کہلاتی ہیں جو باتیں، ان کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر حدیث کا بالکل انکار کرنے والا ہے، منکر حدیث ہے، مانتا ہی نہیں، تو قرآن پر کیسے عمل کرے گا؟ میں اس کی کئی مرتبہ آپ کو باتیں بتا چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کو ہلکا سمجھنا بھی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بے ادبی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں اپنی حدیثیں رکھو اپنے پاس، اس طرح کہنا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا آپ کے ایمان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو دیکھا جائے گا، پہلے اس کی بات سنی جائے گی کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر اس کے بارے میں کہا جائے گا۔ لیکن وہ سرے سے انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر گردے کا عارضہ ہو لیکن ڈاکٹر نے روزے رکھنے کی اجازت دے دی ہو تو کیا اب ایسی صورت میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، اور اتنی ہے کیفیت نہیں ہے کہ روزے پہ بن جائے، تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ کر صحیح طبیب سے جو دین کو جانتا ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، وہ بتا دے کہ یہ آپ کے روزے پورے ہو سکتے ہیں اور آپ احتیاط کرتے ہیں تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اگر خطرہ ہے تو احتیاط کریں۔ اگلا سوال ملتان سے محمد طلحہ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں گرمی کی وجہ سے کیا غسل کیا جا سکتا ہے یا صرف
بحالت مجبوری ہی کرنا پڑے گا؟ صرف غسل کے لیے اعتکاف کے دوران غسل کے لیے مسجد سے نہیں نکلنا، صرف غسل کے لیے نہیں نکلنا۔ آپ گئے ہیں استنجا خانے میں، وہاں نہانے کا انتظام ہے، نہا لیجئے، لیکن صرف غسل کے ارادے سے، سوائے اس غسل کے جو واجب ہو جائے وہ تو آپ نے کرنا ہے، ورنہ صرف غسل کے لیے نہ نکلے۔ وہاں طہارت خانے میں گئے ہیں، انتظام ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا، تو آپ پانی بہا لیجئے، غسل کر لیجئے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں روٹین میں پڑھنے کے لیے کوئی جامع دعا عنایت فرما دیجیے۔ قرآن کریم میں جو دعائیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمارے تک دعائیں پہنچی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ سورہ کوثر کثرت سے پڑھیے، چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھیے۔ اس کے علاوہ جو دعا آپ کو جتنی بتائی ہیں قرآن کی اور حدیث کی وہ یاد ہوں تو پڑھیں، ورنہ ہر دعا جو بھی جائز ہے وہ کیجیے، غلط چیز اللہ سے نہ مانگیے۔ باقی جو بھی مبارک دعائیں ہیں کیجیے، کثرت سے پڑھنا ہے، سورہ کوثر پڑھیے، چوتھا کلمہ پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ اگلا سوال شکاگو USA سے سکندر شیخ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر مساجد غیروں کی ہیں، تو کیا اب ایسی صورت مجبوری کی صورت میں وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ میری کتاب ہے مسئلہ امامت، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بدعقیدہ ہے اور اس کے عقیدے میں کفر و ایمان کا فرق پایا جاتا ہے تو ایسے شخص کی تو نماز خود نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کب ہوگی؟ اپنی نماز کی حفاظت کیجئے۔ اگر وہ بدعقیدہ ہے تو اس کی اپنی نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ بجائے اس کے کہ مقبولیت کا اندازہ کریں، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ پر عتاب ہوگا۔ تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں، 4 آدمی مل کے آپ اپنی الگ جماعت کرا لیں، لیکن جو بدعقیدہ ہے اور اس کا عقیدہ کفر کی حد تک پہنچا ہو، اس کے پیچھے نماز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگلا سوال عبداللہ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہمیں سلام کرے اور ہمیں اس کے عقائد کفر تک پہنچے ہیں یا نہیں اس کا یقین نہ ہو تو کیا اسے جواب دیا جائے گا یا نہیں؟ ہم کسی پر بدگمانی نہیں کرتے، شہرت ہے اس کی کہ وہ فلاں عقیدہ رکھتا ہے یا غلط عقیدے والوں کو مومن اور صحیح سمجھتا ہے، تو ایسا شخص سلام کرے گا تو جواب میں صرف وعلیکم اتنا کہیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اگر صرف شبہ ہے تو بدگمانی نہیں کرنی جب تک واضح نہ ہو جائے، البتہ شہرت ہے تو اس کے مطابق جائیں گے۔ موریشیس سے محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان ایام مغفرت میں ہم سب کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو رحمتوں سے برکتوں سے نوازے، جہاں جہاں مسلمان ہیں اس بلا سے بچائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ اگلا سوال جیکب آباد سے فاروق نقشبندی صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر بلی دودھ میں منہ مار دے تو کیا وہ دودھ ہم پی سکتے ہیں؟ مقدار کتنی ہے، کس برتن میں ہے، کتنا ہے؟ آپ کراہت کر رہے ہیں تو آپ سارا بلی کو پلا دیں۔ اگر آپ کو بڑے برتن میں تھوڑا سا اس نے منہ مارا ہے تو کچھ نکال دیں، یا آپ کی طبیعت نفاست پہ ہے، کراہت کے ساتھ نہ پیجیے اگر آپ کو کراہت ہو گئی ہے، ورنہ اوپر کا جو حصہ جتنا نکال دیں آپ، اس کے بعد آپ استعمال کرنا چاہیں ایک ابالا اور دے کے پی لیں۔ اگلا سوال ثانیہ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر دنیا میں کسی شخص کی چاہت دل میں داخل ہو مگر اس سے نکاح نہ ہو پائے اور دوسری جگہ مجبوراً شادی کرنی پڑے تو کیا اب مرنے کے بعد اس شخص سے مل پائیں گے جس سے دنیا میں تعلق قائم نہ ہو سکا؟ میں نے اس حوالے سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا
چاہت ہونا بری بات نہیں ہے، آلودگی نہ آئے، کوئی ہوس اس میں شامل نہ ہو، محض چاہت کی حد تک ہے اور طبیعت میں پاکیزگی، صفائی، خوف خدا ہے، تو آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ملا دے، باقی یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تاہم اللہ چاہے گا ملا دے گا۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ تسبیح تراویح پڑھنا کیا ضروری ہے اور اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس کو برکت چاہیے، جو جھولی بھرنا چاہتا ہے رحمتوں سے، وہ پڑھے گا۔ اللہ کی تسبیح کرنے سے اللہ کی ذات پر ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ کچھ اس کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے کمی ہو جائے گی، وہ بے نیاز ہے۔ ہماری جھولی بھرتی ہے، تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو آپ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے آپ کا نقصان ہے۔ اگلا سوال مسز سہیل صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ صحیح العقیدہ اس چیز سے کیا مراد ہے اور صحیح عقائد میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جی، صحیح عقیدے، اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول پاک اور تمام رسولوں کے بارے میں، اور پہلے جو انبیاء گزرے ان کے بارے میں، قیامت، جنت دوزخ کے بارے میں، جو بھی ہمارے ضروریات ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں، تو جو بھی کوئی غلط بات کرتا ہے اور وہ قطعی اصولی عقیدے ہیں، ان کی ایک تفصیل ہے۔ تکمیل الایمان کتاب ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، ہمارا اسلام اردو میں ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، تکمیل الایمان بھی انگلش میں آ گئی ہے، تو وہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح عقیدے کن کو کہتے ہیں۔ تو اہل سنت کے مسلمہ عقائد جو چلے آ رہے ہیں، وہ ان کی صحت کے ساتھ جو مانتا ہے اس کو ہم صحیح العقیدہ کہتے ہیں۔ اب کوئی لکھ دے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، کوئی لکھ دے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ، کوئی ختم نبوت کے بارے میں کہہ دے کہ اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، کوئی نبی پاک کو عطا ہونے والے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے دے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندے کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا، معاذ اللہ۔ یہ باتیں دہراتے ہوئے بھی تکلیف، یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ لوگ راہ حق سے ہٹ گئے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے صحیح العقیدہ، جو صحیح عقیدوں کو مانتا ہے، تو ان کی ایک پوری تفصیل ہے۔ بنیادی طور پر میں نے آپ کو ان میں سے 2-3 بتا دیے، باقی یہ کتاب تکمیل الایمان یا ہمارا اسلام یا طور پشتی، علامہ طور پشتی کی کتاب ہے عقائد پر، اردو میں اور علماء اہل سنت کی کتابیں وہ پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ اگلا سوال فاروق احمد صاحب کا، پوچھتے ہیں کہ اگر جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی تو کیا وہاں سے نکل کر موٹر صرف سائیکل جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، صرف جمعہ پڑھ کے وہاں سے آ جائے گا، باقی رکعتیں آ کے وہیں پڑھے گا جہاں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، صرف وہ جمعے کا خطبہ اور 2 فرض وہاں پڑھے گا، فوراً واپس آ جائے گا۔ اگلے 2 سوال ان دونوں حضرات نے نکاح کی 2 اقسام کے حوالے سے پوچھا۔ علی اصغر صاحب نے متع کے حوالے سے اور احسن خان صاحب نے نکاح مسیار کے حوالے سے۔ آپ کو اس کی کیا ضرورت، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں لوگ آج اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں۔ نکاح کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ ایک مرد کا جس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، اس نکاح کا طریقہ وہ اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہی نکاح صحیح ہے۔ باقی یہ جتنے نکاح ہیں، نکاح مسیار میں صرف ایک وہ شرط ہوتی ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ اس کو بہت سی چیزیں کہہ دیتی ہے، نہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہے گی یا جہاں رہنا چاہتی ہے وہاں شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ مگر آپ مجھے بتائیں کہ اس زمانے میں کون؟ باقی نکاح متع یہ تو بالکل حرام ہے، چاروں فقہ میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اللہ معاف کرے میں اس کے لیے سخت لفظ کہوں تو پھر آپ کو اعتراض ہوگا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی ہے نکاح، وہی کرنا چاہیے۔ اگلا سوال فیصل صاحب کا، کیا عورت اپنے رضائی بیٹے کے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے کسی خاندان کے فرد کا رشتہ جوڑ سکتی ہے؟ جس نے دودھ پیا ہے اپنی ماں کے سوا کسی اور عورت کا، جی، اب وہ ایک لڑکا ہے یا دو لڑکے ہیں یا تین لڑکیاں ہیں، جس کسی نے اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ پیا ہے، اس عورت کے بچوں کے ساتھ اس لڑکی لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا۔ جس نے نہیں پیا اس کا بہن بھائی، وہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جس نے نکاح پیا ہے اس کا رضائی رشتہ ہو گیا، اب اس کے لیے اس عورت کے بچے بہن بھائی ہو گئے، وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جس نے نہیں پیا اس کا ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال عمر عباسی صاحب کا، میں نے سنا ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا منع ہے، تو جو حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے مزار پر جانے کی روایت ملتی ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، عورت کا بغیر پردے، بغیر محرم کے اور بار بار جانا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ پہلے بالکل منع تھا، پھر اجازت ہوئی ہے۔ اب قبرستان میں یا کسی مزار پر عورت تنہا نہیں جائے گی، بے پردہ نہیں جائے گی، محرم کے ساتھ جائے گی، اور وہاں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرے گی۔ سال میں کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ چلے گئے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ روز کا معمول ہے، اکیلی جاتی ہے، شرم و حیا، پردے کا، محرم کا کوئی پاس نہیں، ایسی عورت کو منع ہے۔ اور انہوں نے ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا اہل بیت کی مقدس خواتین کے مزارات پر عورت حاضری دے سکتی ہے؟ میں نے آپ کو جب ایک مسئلہ بتا دیا، اس میں نے کسی کی شرط لگائی، وہ باپ کی قبر پر جائے، ماں کی قبر پر جائے، کسی اللہ والے کی قبر پر جائے، شرط بتا دی ہے کہ کبھی کبھار پردے میں محرم کے ساتھ جائے، کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، اس کا آنا جانا محفوظ ہو، آداب کا خیال رکھے، جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے انم صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ شادی کا کافی مسئلہ ہے، سب وظائف وغیرہ ادا کر چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسباب نہیں بنتے، رہنمائی فرما دیجیے کیا کوتاہیاں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وظیفہ صحیح طرح نہیں پڑھا، پھر پڑھیں، اللہ چاہے گا ضرور ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 100 مرتبہ روز اکٹھی پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح بھی ہو 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ وہ پورا کریں۔ اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب ہر وقت پڑھتی رہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا۔ نماز حاجت بھی پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا، مایوس نہ ہوں۔ اگلا سوال بنت عظیم صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر افطاری کا وقت ہمارے ایریا میں مسجد کی اذان اور سائرن 1 منٹ پہلے بج جاتا ہو، اس وقت سے جو کہ ٹی وی یا پھر کارڈز وغیرہ پر موجود ہو، تو اب اگر ایسا شک آ گیا ہے تو 1 منٹ بعد افطاری کریں یا پہلے اذان کے ساتھ؟ کون بے احتیاطی کر رہا ہے، اذان دینے والا یا کارڈ پرنٹ کرنے والا؟ ان دونوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ٹیلی ویژن کے اکثر چینلز میں کہیں 10-20 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے۔ ٹائم کی تسلی کرنی ہے کہ صحیح ٹائم ہو گیا ہے، اس علاقے کے کسی ذمہ دار، علم توقیت کا ماہر، اس نے کارڈ بنایا ہے، اس پہ صحیح ٹائم لکھا ہے، آپ اس کی پابندی کریں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ اذان 1 منٹ پہلے ہو رہی ہے تو آپ 1 منٹ کا انتظار کر کے جب ٹائم ہو جائے پھر دیر نہیں کرنی، ٹائم ہونا شرط ہے اور اس کی تسلی آپ کو کرنی ہے۔ اگلا سوال مسرت علی صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ میرے کافی سال سے جو پرائز بانڈز ہیں وہ نہیں کھل رہے، تو میرے ایک جاننے والے نے کہا کہ یہ ناجائز و حرام ہے، اس وجہ سے اللہ آپ کو بچا رہا ہے، رہنمائی فرما دیجئے کیا یہ ناجائز ہیں، اور اگر نہیں تو کوئی دعا عنایت فرما دیجئے جس سے آسانی ہو۔
پرائز بانڈ، انعامی بانڈ کئی مرتبہ بتایا ہے آپ نے اتھورائزڈ بینک سے لیے ہیں، آپ نے پرچی یا نمبر نہیں خریدے، پرائز بانڈ لیے ہیں وہ پرائز بانڈ جس کی کوئی مدت نہیں، جس پر کوئی کٹوتی نہیں، آپ جب چاہیں بینک کو جا کے دیں، وہ اتنی ہی رقم آپ کو لوٹا دیں۔ اس پرائز بانڈ کا رکھنا بھی اور اس پر انعام بھی جائز ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ نہیں نکل رہا ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، انعام نکالنے والوں کا طریقہ کار، اس میں وہ کچھ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ۔ باقی آپ نماز حاجت پڑھیں، اللہ سے دعا کریں میرا رزق وسیع کرے، اللہ خیر کرے گا، لیکن پرائز بانڈ جس پہ کٹوتی نہیں، جس کی کوئی مدت نہیں، نوٹ کی طرح جب چاہیں آپ کو پورے پیسے واپس ملیں، وہ جائز ہے، ان کا انعام بھی جائز ہے۔ مزید تفصیل دیکھنی ہو تو وقار الفتاویٰ میں ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگلا سوال احسن خان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں وظائف کے بارے میں ان کا سوال کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بیان فرمائے، کیا انہیں پڑھنا جائز ہے یا دیگر اولیاء کے بیان کردہ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑا وظیفہ، اللہ کا کلام روزانہ پڑھا کیجیے، درود شریف اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ربانی وظیفہ وہ پڑھا کیجیے، اس کے سوا قرآنی آیات بطور وظیفہ پڑھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے وظائف، بزرگوں کے وہ وظائف جو ان کا معمول رہے ہیں وہ بھی جو بالکل صحیح ہے وہ بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عمر عباسی صاحب کا سوال، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نجف اشرف میں مزار ہے، کیا وہ روایات سے ثابت ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر مختلف روایات سنا کر کنفیوز کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ۔ لاہور میں داتا صاحب کے لیے ایک صاحب نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ صحیح ان کا اصلی مزار نہیں ہے۔ نجف اشرف کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، چونکہ اس زمانے میں بلوائیوں کا اور یہ خارجیوں کا ایک فتنہ تھا، ان سے چھپانے کے لیے وہ ایک روایت ہے کہ اونٹ پر آپ کا جسد مبارک رکھا، وہ اونٹ غائب ہو گیا، اس سے لوگوں کو شک پڑ گیا۔ مگر 1300 کتنے سال ہو گئے، امت کی کتنی ہستیاں وہاں جا رہی ہیں، خود حسنین کریمین جاتے رہے، آگے ائمہ اہل بیت جاتے رہے، تو آپ وہاں جا رہے ہیں تو کوئی اگر شبہ میں ڈال رہا ہے تو اسے کہو بھئی تجھے جہاں پتہ ہے تو وہاں چلا جا، میں یہاں جا رہا ہوں، ختم۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ علامہ صاحب آپ نے ہمیشہ صلح رحمی کی تاکید اور تربیت دی ہے، مگر اس شخص کا کیا کریں جس سے ملنے جائیں تو دروازہ منہ پر بند کر دے اور کسی بھی قسم کی کوششوں سے بھی وہ تعلق بحال کرنے پر راضی نہ ہو؟ اب ایسے صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، وہ اگر نہیں ملتا ہے تو جتنی بار نہیں ملے گا مزید گناہ گار ہوگا، آپ کو ہر بار ثواب ملے گا اگر وہ واقعی صلہ رحمی کے لائق ہے۔ لیکن جب بات عزت نفس کی آ جائے، جب شریعت کی آ جائے تو پھر آپ اس کے بعد خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کریں جائیں۔ وہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، جتنا وہ زیادہ ہوتا رہے گا تو ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، آپ کی توہین کر رہا ہے، تو پھر آپ رک سکتے ہیں۔ اگلا سوال عبد القادر صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اپنے شیخ کی برکات کس طرح حاصل ہو سکیں گی؟ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات اگر وہ صحیح ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، مومن متقی ہیں، تو ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق، کیونکہ وہ اپنی طرف سے تعلیمات نہیں، وہ شریعت و سنتی سکھاتے ہیں، ان کو صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ حفاظت میں رہیں، صحیح راستے پہ چلیں، تو وہ آپ کریں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد آپ پہلے مرشد کی ذات میں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس حد تک۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ مرشد کی اہمیت ہو جائے اور قرآن حدیث کی اہمیت نہ ہو، ایسا نہ ہو۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مرشد کی بات سنیں گے قرآن حدیث کی نہیں، جو ایسے جملے کہتے ہیں وہ بہت ہی یعنی فاش غلطی کرتے ہیں، اپنے ایمان کے خرابی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو مرشد جو صحیح تعلیمات دے رہا ہے اس کی پابندی کریں، اس کی ذات کے حوالے سے بدگمانی نہ کریں۔ اگر وہ سچا مرشد ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنے پہ بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اگلا سوال کلیم اللہ خان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں مبارک دعائیں ہیں کیا وہ خواتین خاص ایام میں پڑھ سکتی ہیں؟ قرآن کے الفاظ جو ہے پوری آیت جس میں آ جائے وہ نہ پڑھیں، باقی دعائیں جتنی بھی ہیں وہ پڑھ لیں۔ قرآن کریم کے جیسے ایک چھوٹی سی اگر کوئی ہے مختصر سے 3-4 لفظ ہیں وہ اور بات ہے، پوری آیت ہوگی تو وہ نہ پڑھیں۔ اگلا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پوری آیت ہے، لیکن اس کو توڑ توڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم توڑ توڑ کے پڑھ لیں، باقی آیتوں کے لیے ان دنوں میں نہ پڑھیں۔ اگلا سوال عائشہ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ ان کا تعلق ٹیچنگ سے ہے اور وہ او لیولز میں اسلامیات کی ٹیچر ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ کیمبرج سے جو بکس شائع ہوتی ہیں اسلامیات کی، اس میں معاذ اللہ کچھ ایسے چیپٹرز ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم معاذ اللہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسے کہ کچھ ایسے چیپٹرز ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا کو لے کر وہ جو جنگ صفین کے متعلق بھی چیپٹر ہے، اور باغ فدق کے حوالے سے بھی ایک چیپٹر ہے، اس پر بھی اعتراضات ہیں، رہنمائی فرما دیجیے۔ چونکہ میں نے ابھی کوئی تازہ نصاب نہیں، ہمارے بہت سے علماء دیکھتے رہتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتی ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں نمایاں کریں سوشل میڈیا پہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ بچوں کے لیے کیا گیا ہے، تو اگر وہ نصاب گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے، اس کو کہیں گے کہ ان کو درست کرو۔ ابھی ایک حالیہ کوشش کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور دوسری چیزیں کہا تھا کہ نصاب سے نکال کے صرف اسلامیات میں ڈالیں، الحمدللہ اس پر آواز اٹھائی ہے اور وہ سنی گئی ہے۔ تو یہ کوشش ہے غیروں کی کہ کسی طرح لوگوں کو بدگمان کیا جائے، تو واقعی اگر اس میں غلط الفاظ ہیں وہ ضرور واضح کریں، علماء تک پہنچائیں، خود بھی میڈیا پہ ڈالیں کہ یہ پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، تاکہ اس پہ نوٹس لیا جائے۔ بہت اچھی بات ہے وہ واضح کر رہی ہیں، تو وہ اس کو ضرور پروف کے طور پر دیں، ورنہ کتابیں بتائیں تو ہم لے کے چیک کریں گے۔ اگلا سوال عذرا بنت عباس صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ عورت کو جو خلا کا حق دیا گیا ہے، اس صورت میں اگر مرد رضامندی کا اظہار نہ کرے اور عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے، عدالت کے 3 مرتبہ سمن جاری کرنے پر بھی شوہر عدالت نہیں آتا، تو عدالت عورت کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، لیکن مرد نے ابھی 1 مرتبہ بھی زبانی یا تحریری خلا نہیں دی، تو کیا خلا واقع ہو جائے گی؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا عدلیہ کا نظام بیلف ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے سمن، کیا کہتے ہیں اس کو، بیلف ہی کہتے ہیں، وہ اس کو آپ تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں، وہ نہیں ڈالتا، وہ کہہ دیتا ہے ڈال دیا، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں۔ اسی طرح وہ پہنچتا نہیں ہے، وقت گزاری ہو جاتی ہے، غلط پتے پہ ڈال دیتے ہیں یا ڈالتے ہی نہیں ہیں، تو شوہر کا حق ہے شوہر اس پہ دستخط کر دے یا زبانی کہہ دے میرے نزدیک، ورنہ شرعی قاضی، اس کو نکاح فسخ کرنا کہتے ہیں، یہ جو خلا کہلاتا ہے نا وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، لیکن وہ شرعی قاضی کرے۔ اگر شرائط پائی گئی ہیں کورٹ کے خلا میں اور وہ شرائط واقع ہوئی ہیں، اس کو نوٹس ملا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی ہے، اور وہ جج بھی اسلام کے قوانین جانتا ہے، تو وہ نکاح فسخ ہو جائے گا۔ لیکن جو خلا ہے وہ صحیح طرح جو واقع ہونا، اس کی شرط یہی ہے کہ وہ ہاں زبان سے کہہ دے یا کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے، وہ لکھے گا، دستخط کرے گا یا زبان سے کہے گا تو وہ ختم ہوگی، ورنہ صرف نکاح فسخ ہوتا ہے جو اصل ہے۔ یہ آئلی قوانین جو ہمارے ہاں یہ اسلام سے مطابق نہیں ہے، ہم ان پر بول بول کے تھک گئے ہیں، لیکن این جی اوز کے چکر میں گورنمنٹ دوسرے لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگلا سوال انم شیخ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ تہجد کے لیے کیا سونا لازمی ہے؟
اونگ آ جائے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 1 سیکنڈ کو بھی اونگ آ گئی، تہجد شروع ہو گئی، اور اگر نہیں آئی ہے تو آپ رات کے تیسرے پہر فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، نہیں بھی سوئے ہیں اس وقت پڑھ لیں، اللہ ثواب دے گا۔ اس کو صلاۃ اللیل کہہ دیتے ہیں، وہ تہجدی کی طرح ہوتی ہے۔ اگلا سوال عبد القادر صاحب کا، مرشد یا کسی ولی اللہ کے گستاخ کا دل میں کینہ رکھنا جائز ہے؟ اگر وہ شخص اس حد تک گیا ہوا ہے جس پہ ایمانی زد آتی ہے، یعنی شرعی طور پر حکم آتا ہے، تو پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ سرکش ہو تو پھر اس کے لیے دل میں محبت نہیں رکھی جائے گی، لیکن اگر وہ مومن ہے اور ایسی بات نہیں کی ہے جس سے ایمان پہ زد آتی ہے، پھر مومن کے لیے کینہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس پہ پہلے تحقیق ضروری ہے، اصلاح کی کوشش ضروری ہے۔ اگلے سوالات حنظلہ خان صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنی آبادی ہو چکی تھی طوفان نوح میں سب ختم ہو گئی تھی، صرف 80 مسلمان ان کے ساتھ بچے تھے، باقی تمام آبادی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، تو اس لیے لوگ ان کو آدم ثانی کہہ دیتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر شفاعت فرمائیں گے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفاعت دنیا میں ہی عطا کر دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، قرآن کے الفاظ موجود ہیں کہ اذن دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اوتی تو شفاع، مجھے شفاعت دے دی گئی، تو ان کو دے دی گئی، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ان کو اذن مل چکا۔ کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر، اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، اب شفاعت بالمحبت کیجیے۔ نہیں اب یہاں بالمحبت نہیں ہے، اگلا کوئی اور لفظ ہے، وہ واضح ہے کہ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور، ہم گناہ گاروں کی شفاعت کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن مل چکا۔ بے شک۔ اگلا سوال انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ افطاری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں؟ ہر سال بتاتے ہیں، شریعت میں ہے، حدیث میں ہے کہ روزہ دار کی دعا بوقت افطار رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ روزے کی حالت میں افطار سے پہلے کرتے ہیں، یعنی افطاری سے 5-10 منٹ پہلے آپ نے دعا شروع کر دی، اس کے بعد کھجور کھا کے پانی پی کے یہ دعا کی جاتی ہے جو مشہور ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت۔ تو اس کے الفاظ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تو اس سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو دعا جو رد نہیں ہوتی وہ پہلے، اور یہ دعا کچھ کھا کے پانی پی کے کی جاتی ہے۔ اگلا سوال زویا فاروقی صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ماں باپ آپ کو کچھ کہیں اور آپ آگے سے منع کر دیں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو پیر بھی باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، تو اگر اس کو کوئی پیر کوئی اپنے مرید کو حکم دے اور بندہ منع کر دے تو کیا وہی حکم لگے گا یا نہیں؟ مرید کے معنی کیا ہیں؟ اگر آتے ہیں جن صاحب نے سوال کیا ہے، یہ ارادے سے لفظ ہے کہ آپ کا ارادہ ختم، پیر کا ارادہ شروع۔ آپ نے بیعت کیوں کی ہے اگر آپ نے اس کا کہنا نہیں ماننا؟ تو کوئی رسم ہے، کوئی ڈھونگ ہے؟ جب آپ اس کا کہنا ہی نہیں مان رہے تو پھر مرید کہاں کے ہیں آپ؟ دوسری بات یہ کہ پیر خلاف شریعت، خلاف سنت کوئی حکم دے گا، نہیں مانا جائے گا، لیکن آپ نے اس کی بیعت کی ہی اس لیے ہے کہ آپ اس کے شریعت و سنت کے مطابق اس سے رہنمائی لیں، اس کے ساتھ چلیں۔ تو ماں باپ کو بلا عذر شرعی، اچھا کوئی ماں باپ ہو یا استاد ہو، کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، تو
وہ اول دیں گے نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی میں حاضر نہیں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ اس کے حوالے سے رات بھی پروگرام تھا ٹی وی 1 پہ، وہاں یہی سوال آئے تھے ماں باپ کے حقوق، وہاں بھی میں نے وہ حدیث پوری پڑھ کے سنائی تھی جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج کل معاف کیجیے گا، پیری مریدی ایک کاروبار ہے، یہ فرنچائز بنائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ جو سچے پیر ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سچے پیروں سے دنیا خالی ہے، جو سچے پیر ہیں، جو سچے مرید ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، باقی کاروبار بنا ہوا ہے الا ماشاء اللہ۔ اب میرے جیسے لوگ اگر پیر کہلانے لگ جائیں گے تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کیا حال ہو جائے گا۔ لوگ یہی گمان کریں گے نا وہ بھی دوسرے بھی ایسے ہی ہوں گے جو پہلے تھے۔ تو اصلی جو پیر ہیں، واقعی مرشد ہیں، جو قرآن و سنت کے پابند ہیں، مومن اور متقی ہیں، ان کی بات مانی جائے گی۔ جو شریعت و سنت کے خلاف ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ اگلے سوالات مصور نیاز صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں کہ امام کے ساتھ نماز میں شروع کیا نماز اور اس کے بعد امام نے قرأت شروع کر دی جبکہ ہم نے ابھی ثنا نہیں پڑھی تھی، تو کیا ثنا جاری رکھیں یا پھر خاموش ہو جائیں؟ امام نے پڑھنا شروع کر دیا، اب آپ ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر امام وقفہ کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ اتنی دیر میں سبحانک اللہم، اس نے کہہ دیا الرحمن الرحیم، پھر وقفہ کیا وبحمدک، بشرطے کہ اس کی خاموشی میں پڑھ لیں، ورنہ نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، لیکن اس کی تلاوت کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا امام کے ساتھ ساتھ تکبیر کہنا لازمی ہے؟ تو پھر نماز کیا ہوئی؟ آپ جو تکبیریں کہتے ہیں، مثلا ایک حالت سے دوسری جس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، وہ تو کہنی ہے۔ اس نے اللہ اکبر کہا ہے، آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے تو نماز شروع کہاں سے ہوگی؟ پھر وہ رکوع میں گئے اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا، تو آپ نے رکوع میں وہ اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہا، تو نماز کہاں ہوگی؟ تو آپ کو کہنا ہے۔ اور جنازے میں جو نہیں کہتے ہیں، 4 تکبیریں ہی تو ہیں، وہ جو تکبیر ہی نہیں کہے گا وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال صہیبہ منصور صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی، مراقبہ کنسنٹریشن، اپنے آپ کو دائیں بائیں دنیا سے توجہ ہٹا کر پورا اپنے دل کی طرف نگاہ کرنا، آنکھیں بند کر لینا، نہ آوازوں پہ دھیان دینا ہے نہ کسی اور چیز پر، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یعنی نگرانی کرنا دل کی، کہ دل کی کیا حالت ہے، دل کی صفائی ہے یا نہیں ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ مراقبہ کرنے کا مطلب یہ سمجھے، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ مر چکے ہیں، اب دیکھیں کون آپ کو پوچھ رہا ہے، کوئی کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، تو یہی سمجھیں کہ مجھے اللہ کے لیے جینا ہے، اس دنیا میں صرف ہوں تو ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں، ورنہ آج مرے کل دوسرا دن۔ دنیا کی طرف ہماری ساری توجہ ہے، دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ کی طرف پورا دھیان لگانا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال عبد الغفار صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر حق مہر ادا نہیں کیا اور بیوی انتقال کر جائے تو اب اس حق مہر کا کیا کریں؟ جی، حق مہر کا کیا کریں؟ اس کے بچوں کو تقسیم کر دیں، جو اس سے آپ کے بچے ہیں ان کو آپ تقسیم کر دیں، کیونکہ وہ اس کی جائیداد میں شمار ہوں گے، اس کی وراثت میں اس کو بانٹ دیا جائے۔ اگلا سوال کلیم اللہ خان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو کرامن کاتبین کہاں جائیں گے؟ کہاں بھیجنا ہے ان کو آپ نے؟ بھئی وہ ہر ایک کے ساتھ جو ڈیوٹی ہے ان کی، وہ آپ کا دفتر بند ہو گیا، جتنا آپ کے ساتھ جو فرشتے مقرر تھے وہ آپ کے آخری سانس تک تھے، اب دفتر بند ہو گیا ان کا۔ وہ اللہ کے طرف سے ان کی ڈیوٹی جہاں بھی ہوگی، فرشتوں کی جتنی ہے، آپ نے اگر ان کو کسی خاص جگہ بھیجنا ہو تو وہ اس کی سفارش کر دیجئے یا التجا کر دیجئے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی
نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ گوجرانوالا سے طلعت بانو صاحبہ کا سوال کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں، تو کیا جب کوئی کیڑا یا جانور اس کی جان نکلتی ہے تو کیا اس وقت بھی روح قبض کرنے کوئی آتا ہے؟ ہر ذی نفس جس کو اللہ نے جان دی ہے اس کا اللہ نے نظام بنایا ہے، اس کی جان نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ کل نفس، بات نفس کا اطلاق یعنی نفس کا لفظ جس کے لیے بولا جائے گا اس کی جان نکالنے کا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ سوال کرنے والوں، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ایسے سوال کرو جس سے فائدہ ہو۔ مجھے اپنی فکر ہے کہ میری جان جب نکلے گی تو کیا حال ہوگا۔ میں کیڑے کی فکر کر رہا ہوں کہ اس کی جان نکلنے پہ فرشتہ مقرر ہے یا نہیں ہے۔ میں نے دھیان دیا کہ اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ تو آپ وہ سوال کریں جن سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کی اصلاح ہو، آپ کی دنیا آخرت بہتر ہو۔ یہ میرے نزدیک غیر ضروری سوال ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی ہم جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کیا اس وقت خاص طور پہ دیکھیں گے، کچھ کریں گے؟ تو آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی اپنی فکر کرنی ہے۔ کوشش کیجئے اپنے لیے بہتری، ہر وقت کہ میں بہتر ہو جاؤں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، ایمان میرا سلامت رہے، اس کی فکر کیجئے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میری تمام ناظرین و سامعین سے یہی التجا ہے کہ آپ کورونا کی وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنے آپ کو بھی، اپنے ماحول کو بھی، اپنے ارد گرد والوں کو بھی نفع پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ ہم خود کو اس میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ اب آپ کے سامنے نام لیں گے جو شرکاء کے، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مرزا منظور بیگ صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، فیصل ہارون صاحب، فاروق احمد صاحب، محمد عاقب صاحب، زینت بوانی صاحبہ، محمد فضل رسول قادری صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، ارمان نذیر صاحب، محمد عدنان صاحب، عمر عباسی صاحب، انم شیخ صاحبہ، عبد القادر صاحب، کلیم اللہ خان صاحب، انزا کمل صاحبہ، عبد الصمد قادری صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، حنزلہ خان صاحب، عبد القادر صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، زبیر اتاری صاحب، زویا فاروقی صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، مصور نیاز صاحب اور عبد الغفار صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت پر۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔